ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک لوگوں سے قتال کروں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لیں۔ جس نے یہ اقرار کر لیا اس نے اپنی جان اور مال کی حفاظت کر لی، یعنی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاعر اور مجنون کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو جنون، دیوانگی اور قرآن کو شعر سے تعبیر کیا اور کہا کہ ایک دیوانے کی دیوانگی پر ہم اپنے معبودوں کو کیوں چھوڑ دیں؟ حالانکہ یہ دیوانگی نہیں، فرزانگی تھی، شاعری نہیں، حقیقت تھی، اور اس دعوت کے اپنانے میں ان کی ہلاکت نہیں، نجات تھی۔ جب تم ہمارے پیغمبر کو شاعر اور مجنون کہتے ہو، جبکہ واقعہ یہ ہے کہ وہ جو کچھ لایا اور پیش کیا وہ سچ ہے، اور وہی چیز ہے جو اس سے قبل تمام انبیاء اکرام نے پیش کی، کیا یہ کام کسی دیوانے کا یا کسی شاعر کا ہو سکتا ہے؟ یہ جہنمیوں کو اس وقت کہا جائے گا جب وہ کھڑے ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے، اور ساتھ ہی وضاحت کر دی جائے گی کہ یہ ظلم نہیں ہے بلکہ عین عدل ہے، کیونکہ یہ سب تمہارے اپنے عملوں کا بدلہ ہے۔ یعنی یہ عذاب سے محفوظ ہوں گے، ان کی کوتاہیوں سے بھی درگزر کر دیا جائے گا اگر کچھ ہوں گی، اور ایک ایک نیکی کا اجر انہیں کئی کئی گنا دیا جائے گا۔ کہا سن شراب کے بھرے ہوئے جام کو اور قدحن خالی جام کو کہتے ہیں۔ معین ان کے معنی ہے جاری چشمہ، مطلب یہ ہے کہ جاری چشمے کی طرح جنت میں شراب ہر وقت میسر رہے گی۔ دنیا میں شراب عام طور پر بدرنگ ہوتی ہے، جنت میں وہ جس طرح لذیذ ہوگی خوش رنگ بھی ہوگی۔ یعنی دنیا کی شراب کی طرح اس میں کیف، سردرد، بدمستی اور بہکنے کا اندیشہ نہیں ہوگا۔ بڑی اور موٹی آنکھیں حسن کی علامت ہیں، یعنی حسین آنکھیں ہوں گی، یعنی شتر مرغ اپنے اپنے پروں کے نیچے چھپائے ہوئے ہوں گے، جس کی وجہ سے وہ ہوا اور گرد و غبار سے محفوظ ہوں گے۔ کہتے ہیں شتر مرغ کے انڈے بہت خوش رنگ ہوتے ہیں اور سبزی مائل سفید ہوتے ہیں، اور ایسا رنگ حسن و جمال کی دنیا میں سب سے عمدہ مثال سمجھا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ تشبیہ صرف سفیدی میں نہیں ہے بلکہ خوش رنگی اور حسن و رعنائی میں بھی ہے۔ جنتی جنت میں ایک دوسرے سے بیٹھے ہوئے دنیا کے واقعات یاد کریں گے اور ایک دوسرے کو سنائیں گے، یعنی یہ بات وہ استہزاء اور مذاق کے طور پر کہا کرتا تھا۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ یہ تو ناممکن ہے، کیا ایسی ناممکن البقاء بات پر تو یقین رکھتا ہے؟ یعنی ہمیں زندہ کر کے ہمارا حساب لیا جائے گا اور پھر اس کے مطابق جزا دی جائے گی۔ یعنی وہ جنتی اپنے جنت کے ساتھیوں سے کہے گا، کیا تم پسند کرتے ہو کہ ذرا جہنم میں جھانک کر دیکھیں؟ شاید مجھے یہ باتیں کہنے والا وہاں نظر آ جائے تو میں تمہیں بتلاؤں کہ یہ شخص تھا جو یہ باتیں کرتا تھا، یعنی جھانکنے پر اسے جہنم کے وسط میں وہ شخص نظر آ جائے گا اور اسے یہ جنتی کہے گا کہ مجھے بھی تو گمراہ کر کے ہلاکت میں ڈالنے لگا تھا، یہ تو مجھ پر میرے اللہ ذوالجلال کا احسان ہوا، ورنہ آج میں بھی
تیرے ساتھ جہنم میں ہوتا۔ جہنمیوں کا حشر دیکھ کر جنتی کے دل میں رشک کا جذبہ مزید بیدار ہو جائے گا اور کہے گا، ہمیں جو جنت کی زندگی اور اس کی نعمتیں ملی ہیں، کیا یہ دائمی نہیں؟ ہمیشہ جنت میں اور جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ نہ انہیں موت آئے گی کہ جہنم کے عذاب سے چھوٹ جائیں، اور نہ ہمیں کہ جنت کی نعمتوں سے محروم ہو جائیں۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں جنت اور دوزخ کے درمیان لا کر ذبح کر دیا جائے گا کہ اب کسی کو موت نہیں آئے گی، جو دنیا میں آ چکی اب ہمارے لیے موت ہے نہ عذاب، اس لیے کہ جہنم سے بچ جانے اور جنت کی نعمتوں کا مستحق قرار پا جانے سے بڑھ کر اور کیا کامیابی ہو سکتی ہے۔ یعنی اس جیسی نعمت اور اس جیسے فضل و عظیم، اسی لیے کہ یہی سب سے نفع بخش تجارت ہے، نہ کہ دنیا کے لیے جو عارضی ہے اور خسارے کا سودا ہے۔ زقوم، جس کے معنی بدبودار اور کریہ چیز کے نگلنے کے ہیں، اس درخت کا پھل بھی کھانا اہل جہنم کے لیے سخت ناگوار ہوگا، کیونکہ یہ سخت بدبودار، کڑوا اور نہایت کریہ ہوگا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ دنیا کے درختوں میں سے ہے اور عربوں میں متعارف ہے، اور یہ قطرب درخت ہے جو تہامہ میں پایا جاتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ کوئی دنیاوی درخت نہیں ہے، اہل دنیا کے لیے یہ غیر معروف ہے، لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے، اور یہ وہی درخت ہے جسے اردو میں سینڈ یا تھور کہتے ہیں، آزمائش، اس لیے کہ اس پھل کا کھانا بجائے خود ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ بعض نے اسے اس اعتبار سے آزمائش کہا کہ اس کے وجود کا انہوں نے انکار کیا کہ جہنم میں جب یہ ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی تو وہاں درخت کس طرح موجود رہ سکتے ہیں۔ یہاں ظالمین سے مراد وہ اہل جہنم ہیں جن پر جہنم واجب ہوگی، یعنی اس کی جڑ جہنم کی گہرائی میں ہوگی، البتہ اس کی شاخیں ہر طرف پھیلی ہوں گی۔ اسے شنات و قبات میں شیطانوں کے سروں سے تشبیہ دی، جس طرح اچھی چیز کے بارے میں کہتے ہیں گویا کہ وہ فرشتہ ہے۔ یہ انہیں نہایت کراہت سے کھانا پڑے گا، جس سے ظاہر بات ہے پیٹ بوجھل ہی ہوں گے، یعنی کھانے کے بعد انہیں پانی کی طلب ہوگی، تو کھولتا ہوا گرم پانی انہیں دیا جائے گا جس کے پینے سے ان کی انتڑیاں کٹ جائیں گی، یعنی زقوم کے کھانے سے اور گرم پانی کے پینے سے انہیں دوبارہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ جہنم کی مذکورہ سزاؤں کی علت ہے کہ اپنے باپ داداؤں کو گمراہی پر پانے کے باوجود یہ انہی کے نقش قدم پر چلتے رہے اور دلیل و حجت کے مقابلے میں تقلید کو اپنائے رکھا۔